بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے ہمارا سبق نمبر 3 سے، اور اس سبق میں آج آپ ایک نیا لفظ پڑھیں گے۔ جی تو بچوں، تو سب سے پہلے اپنی کتاب کے اوپر دیکھیے، لفظ لکھا ہوا ہے الکتابو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کتاب۔ الکتابو کتاب، اور فی الکتابی کتاب میں۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کتاب کا مطلب کتاب اور لفظ فی کا مطلب میں۔ تو یہاں پر اس سبق نمبر 3 کو پڑھتے ہوئے آپ نے لفظ فی کا مطلب اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کو اچھے سے یاد کر لیں تاکہ آئندہ آنے والے اسباق میں آپ کو جہاں پر بھی لفظ فی نظر آئے وہاں پر آپ کو کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ جی تو بچوں، مثال نمبر 1 دیکھیے، الارض زمین، فی الارض زمین میں، القرآن قرآن، فی القرآنی قرآن میں، الکتاب کتاب، فی الکتابی کتاب میں۔ تو یہاں پر تینوں مثالوں میں لفظ فی کا اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے مطلب میں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر لفظ فی کا مطلب کیا ہے؟ میں، اور اس کے بعد آنے والے لفظ کی نیچے عموماً زیر ہوتی ہے، یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے فی الکتابی، کاف کے نیچے زیر، تو اس کے بعد یعنی جہاں پر بھی لفظ فی آئے اس کے بعد دوسرا لفظ شروع ہو رہا ہو تو اس لفظ کے شروع میں زیر ہوتی ہے۔ تو یہ ہر دفعہ نہیں ہوتا، یہ کہیں کسی جگہ پر قرآن پاک میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے قطعے بنے ہوئے ہیں لفظ فی کے ساتھ، تو ان کا ترجمہ آپ نے ایک ساتھ کرنا ہے۔ جیسے فی القرآنی قرآن میں، تو یہاں پر آج میں نے آپ کو لکھ کر نہیں دیا تاکہ جو میں بول کر آپ کو بتاؤں گی اس کو آپ اچھے طریقے سے سنیں، غور لگا کر سنیں، تاکہ آپ کو عربی الفاظ بھی سمجھ آئیں اور اس کا مطلب بھی آپ اپنے ذہن میں پہلے لائیں، اور پھر جب سنیں تو اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر سکیں۔ تو یہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے فی القرآنی قرآن میں، تو دوسرا لفظ ہے فی الدنیا۔ تو دنیا کا لفظ بھی عام اردو زبان میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی دنیا، تو فی الدنیا دنیا میں، فی الکفری کفر میں، فی العذابی عذاب میں، فی التوراتی، تو یہاں پر یہ بہت آسان ہے، آپ اس کو خود کرنے کی کوشش کیجئے، فی القتلی قتل میں، فی اللیلی رات میں، فی التابوتی تابوت میں، فی المیزانی ترازو میں، فی البری خشکی میں، فی ذالک اس میں۔ اب یہاں پر ذالک کا مطلب وہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم وہ میں نہیں کریں گے، بلکہ ہم وہ میں بھی درست ہے، لیکن ہم اس کو عربی قطعے کے لحاظ سے فی ذالک اس میں، فی الخیراتی بھلائیوں میں، فی المساجدی مساجد میں، فی الکتابی کتاب میں، فی الآخرتی آخرت میں، فی الفتنتی فتنہ میں، فی الناری آگ میں، فی الانجیلی انجیل میں، فی الرزقی، یہ بہت آسان ہے، رزقی کا مطلب آپ اپنے ذہن میں لائیے، اور فی کا مطلب میں آپ کو بتا چکی ہوں میں۔ تو اس قطعے کا ترجمہ آپ خود کیجئے۔ فی النہاری دن میں، فی السفینتی کشتی میں، فی الملکی بادشاہت میں، فی البحری دریا میں، فی الخمری شراب میں، فی القبوری قبروں میں، فی الصدوری سینوں میں۔ جی تو بچوں، آج کے سبق میں آپ نے نیا لفظ پڑھا، وہ کون سا ہے؟ فی۔ تو فی کا مطلب کیا ہوگا؟ میں۔ تو اب آپ نے ان تمام عربی الفاظ کو پہلے اپنے ذہن میں دہرانا ہے، ان کو پہلے اپنے ذہن میں عربی الفاظ کو لائیے، اور پھر اس کا مطلب جاننے کی کوشش کیجئے، اور عربی الفاظ کو اونچی آواز میں پڑھیے تاکہ آپ کی تجویدی مخارج جو ہیں وہ درست ہو سکیں اور آپ کو ثواب بھی ملے۔ تو اب آپ نے ان عربی الفاظ کو اونچی آواز میں پڑھنا ہے، اور ان کے سامنے ان کا مطلب بھی لکھیے، اور اس مطلب کو یاد کیجئے تاکہ آئندہ آنے والے اسباق میں آپ کو آسانی ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔